نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ دلیل معجزہ کو بڑی تفصیل سے دیکھا تھا، اور اس پر جیسے ایک اعتراض جو عام طور پہ آتا ہے کہ بھی معجزے اور جادو میں کیا فرق ہے، اس کو بھی ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا تھا۔ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے اور آج اس کو کوشش کریں گے کنکلوڈ کریں اس ٹاپک کو۔ تو دلیل معجزہ پر جو اعتراضات جو آتے رہے دیگر مذاہب کے کانٹیکس میں یا ویسٹ کے کانٹیکس میں، اس میں ڈیوڈ ہیوم ایک بہت بڑا فلاسفر ہے۔ جو ہیوم یہ کہتا تھا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں معجزات کا ذکر جو ہے نا، یہ ایک ہسٹوریکل اکاؤنٹ ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے، یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، معجزہ تو وہی ہوگا جس کو ہم اپنے سامنے پا سکیں، جو سامنے موجود نہیں ہے اور اس کا ذکر صرف تاریخ میں ہے، تو اس کو کیسے ہم جو ہے تسلیم کر لیں۔ تو یہ بات جو ہیوم نے کہی تھی یہ درست تھی کہ واقعی معجزات کے اگر واقعات ہیں خالی، اور یہ تو اس وقت کی تاریخ ہے نا جب تاریخ کو سیو کرنے کا کوئی باقاعدہ انتظام بھی نہیں تھا، تو یہ کیوں کر جو ہے ایک دلیل بن سکتی ہے؟ یہ بات جو ہسٹری میں چلی جائے بات، وہ دلیل نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے جو ہے یہ بات ہیوم کی درست تھی، لیکن یہ جو اعتراض ہے یہ عیسائیت کے اوپر تو بنتا ہے، یہودیت کے اوپر تو بنتا ہے، لیکن اسلام کے اوپر نہیں بنتا، کیونکہ اسلام کے اندر جو معجزہ ہے وہ زندہ معجزہ ہے، وہ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے جو تاریخ میں موجود ہے۔ ویسے وہ بھی کئی ایسی کرامات ہیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دلائل نبوت سرزد ہوئے وہ بہت سارے ہیں، لیکن وہ تاریخ میں ہیں۔ اس والے سے جو ہمارے پاس تاریخ کا ریکارڈ ہے وہ سب سے اتھینٹک ریکارڈ ہے، بائی دا وے۔ جو حدیث کا ریکارڈ ہے وہ تاریخ کا اتنا اتھینٹک ریکارڈ کسی بھی نیشن کے پاس نہیں ہے، اسپیشلی جو اس دور میں والا جو ہے ریکارڈ ہے، اس کو اگر دیکھا جائے۔ لیکن پھر بھی وہ ہے تو تاریخی ریکارڈ، لیکن جو ہمارے سامنے موجود ہے معجزہ وہ قرآن مجید ہے، جس کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اعتراض ہے یہ عیسائیوں کے حوالے سے تو بنتا تھا، مسلمانوں کے حوالے سے یہ اعتراض نہیں بنتا۔ خیر، اب ہمارے سامنے بالکل فیکٹس واضح ہو چکے ہیں۔ اب کیسے اس معجزے کا منطقی ڈھانچہ جو ہے وہ کیا ہوگا، یا کیسے آپ اس کو منطقی لحاظ سے یا لاجیکلی پیش کریں گے؟ تو ایکسپرٹس کے لیے کیا فیکٹس ہیں اور کیسے آپ اس سے ریڈیوس کر سکتے ہیں حقانیت دین، وہ یہ طریقہ ہے۔ تو حقائق کیا ہے ہمارے سامنے کہ ایک عمل ہے، اس دعوے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ اس کو پیش کرنے والا سچا خدا ہے، اور اس پر اس کی طرف سے چیلنج بھی کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ایسا عمل یا خارق عادت عمل ہے جو کہ ایک ڈیوائن کلیم کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور اس پر جو ہے جو اس کو پیش کرنے والا ہے وہ ایک چیلنج بھی کر رہا ہے۔ یہ فیکٹ ہے، ذری بات ہے۔ قرآن مجید کا جو چیلنج ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ آیات جو ہے 1400 سال سے کائنات کی وسعتوں میں گونج رہی ہیں، اس کو کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ یہ فیکٹ ہے۔ دوسرا فیکٹ کیا ہے؟ ماہرین نے اس کا ادراک کر لیا ہے کہ یہ عمل بنی نوع انسان کی دسترس سے باہر ہے۔ مطلب ایکسپرٹس اس بات کو، چاہے وہ غیر مسلم ایکسپرٹس تھے، انہوں نے بھی، ہم نے دیکھا تھا ان کے بھی اکاؤنٹس، ان کے بھی کچھ اقوال ہم نے پیش کیے تھے، تو وہ بھی اس بات کو ٹیسٹیفائی کر چکے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ ایسا کلام لے کے آ سکے۔ تو یہ دو فیکٹس جب اسٹیبلش ہو گئے کہ ایک تو یہ کہ معجزہ پیش کر دیا گیا، دوسرا یہ کہ اس معجزے کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، انسان کے بس کے بات نہیں، تو پھر آرام سے آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ خود مافوق الفطرت ہے، اور اپنے دعوی ربوبیت میں سچا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان ادر ورڈز اللہ ہی سچا خدا ہے، قرآن ہی سچی کتاب ہے، اور دین حق کی سچا دین ہے۔ ٹھیک ہے، جو نان ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ فیکٹس موجود ہیں کہ ایک ایکٹ جو ہے اس دعوے کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے اس چیلنج کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے، اس جیسی کوئی صورت لے کے آؤ اور کوئی نہیں لا سکا۔ دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ اس عمل پر کیا گیا چیلنج جو ہے وہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے نا،
تو نان ایکسپرٹس بھی اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں جس کا ذکر ہم نے کیا تھا. اور اس کی ڈائریکشن یہی ہے کہ جو بھی اس مافوق الفطرت عمل کا پیش کرنے والا اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا جو اللہ ہے وہ سچا خدا ہے، اور اس سے حقانیت دین جو اسٹیبلش ہو جاتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے طریقوں سے آپ اس آرگومنٹ کو پیش کر سکتے ہیں. یہ بہت پاورفل آرگومنٹ ہے. اب اس سے دوسری بڑی دلیل جو اس والے سے آپ کے سامنے آتی ہے، یہ تو ایک دلیل ہے ہی، یعنی اس کو تو آپ سمجھ لیں کہ کبھی بھی آپ پیش کر سکتے ہیں. پہلے بھی اسی طریقے سے پیش کر سکتے تھے آج سے 14 سال پہلے، اور ابھی بھی آپ اسی طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی، یعنی یہ تو ایک مین دلیل ہوگی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سپورٹنگ دلیلیں ہیں. جس نے ریسنٹ ٹائمز میں حقانیت قرآن کو بڑے پیمانے پہ جو ہے اسٹیبلش کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس طرف آتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ دین حق کو اسٹیبلش کرنے کی دوسری بڑی دلیل کیا ہوتی تھی. یہ پہلے ہوتی تھی، اب موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دلیل تھی انبیاء اور رسول علیہ السلام کا صادق اور امین کردار. ان کی ظاہری بات ہے جب انبیاء یہ کہتے تھے کہ آخرت ہے، اللہ ہیں، فرشتے ہیں، تو یہ تو ان کا مشاہدہ تھا نا. ان کے پاس صرف انفارمیشن تو نہیں تھی. اس لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج کے واقعے سے ہو کر آئے اور جنت و دوزخ کو دیکھا وہاں پر آپ نے، اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور یہ سارے حقائق دیکھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں کہ افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑتے ہو اس سے اس بارے میں جو وہ دیکھ کر آیا ہے. تو نبیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے. اور پھر ان کی صداقت اور ایمانت جو ہے، کیونکہ ایک مسلمہ حقیقت ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی ایک بہت بڑی دلیل بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جیسے ابوبکر صدیق سے جب پوچھا گیا، جب اسی معراج کے والے سے بات آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں گئے اور جو ہے ارض مقدس گئے اور وہاں سے پھر اوپر گئے 7 آسمان جو ہے اس کی انہوں نے سیر کی اور مختلف حقائق دیکھے اور پھر ایک ہی رات میں واپس آ گئے. تو اس پہ ابو صدیق نے صرف اتنا پوچھا تھا بھائی کون کہہ رہا ہے؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے دلیل بھی دی کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ روزانہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور وہی دیتا ہے، تو آج اگر وہ خود یہ وہی لینے اوپر چلے گئے تو کیا اس میں بڑی بات ہے. جی. تو یعنی یہ بہت بڑی دلیل تھی، لیکن ہمارے لیے اس طریقے سے دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہم ظاہری بات ہے 14 سال گزر چکے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. لیکن بہرحال جو طریقہ ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ظاہری بات ہے جب وہ جو ہے ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، تو پھر اب یہ جو وہ ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کی شہادت دے رہے ہیں، تو یہ شہادت بھی سچی ہی ہوگی. لیکن بہرحال یہ دلیل جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کی زندگی میں تو بہت بڑی دلیل تھی، لیکن ان کی زندگی کے بعد یہ اس طریقے سے آپ دلیل نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اب ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہے 2 بڑے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے سچے دین کی شناخت ہوگی، سچے اللہ کی سچے خدا کی شناخت ہوگی، اور سچے رسول کی شناخت ہوگی. ایک تو رسولوں کا صادق اور امین کردار، اور دوسرا معجزہ، اور جو حتمی دلیل بارہ جو ہے وہ معجزہ الہی ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اور اب ہم نے دیکھ لیا کہ اب تو جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے تو کہ وہ اتمام حجت کرے تمام جو ہے بنی انسان کے سامنے. تو اس لیے ان کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ بھی اب ہمیشہ جو ہے رہنے والا ہے. اچھا، اب دیگر دلائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو خیر یہ تو وہ مین دلیل ہی ہوگی نا جس پہ ہم نے پہلے بات کر لی تھی. اس کے علاوہ جو میں نے جس کا ذکر کیا تھا کہ اور بھی کچھ ایسے حقائق دریافت ہوئے ریسنٹ ٹائمز میں جس نے قرآن کی حقانیت کو ایک بڑے پیمانے پہ اسٹیبلش کیا. اس میں اچھا اس کے حوالے سے بھی پیشن گوئی پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی تھی. سورہ مومنون میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ٹھیک ہے. یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے مسالے سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. پھر جو ہے اس نطفے کو بنا کر ایک محفوظ جگہ میں قرار دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. پھر اس نطفے سے جو ہے ہم نے معلق شے بنائی. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. پھر اس معلق شے سے ہم نے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. اور پھر جو ہے اس گوشت کے لوتھڑے سے جو ہے وہ ہڈیاں بنی.
ٹھیک ہے، اور فکسونا العظام لحما، اور پھر جو ہے ان ہڈیوں کے اوپر جو ہے گوشت چڑھا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک نئی ہی شان کے ساتھ پیدا کیا، ایک نئی تخلیق کی صورت میں اس کو اٹھایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت ہی پاک ہے اللہ تعالیٰ، سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ یعنی رحم مادر میں بچے کی تخلیق کی اتنی واضح سٹیجز یہ بتاتی ہیں کہ یہ سچا خدا ہی ہو سکتا ہے جو قرآن کو پیش کر رہا ہے، یعنی قرآن کا جو متکلم ہے وہ سچا خدا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ انفارمیشن تو ابھی ریسنٹ ٹائم میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے تو اس انفارمیشن کو کبھی بھی نہیں پا سکتے تھے، تو پھر یہ کون ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ رحم مادر میں بچہ کیسے تخلیق ہوتا ہے؟ یہ سچا خدا ہی ہو سکتا ہے، لیکن سچا خدا وہی ہوگا نا جس سے پتہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں کیسے تخلیق کیا۔ جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے ہمیں کیسے تخلیق کیا، اس سے ہم سچا خدا کیسے مانیں، سچا خالق کیسے مانیں؟ تو سبحان اللہ یہ بہت بڑی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے پروفیسر کیتھ مور بہت بڑے جو ہے وہ جو ہے برولوجسٹ تھے، اور ان کو جب بلایا گیا ریاض میں، اور ان سے سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ آپ قرآن کے ان مقامات پہ غور کریں، ظاہر بات ہے وہ ایکسپرٹس تھے ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جو بھی سٹیجز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ان کی کتابیں پوری دنیا میں جو ہے ایک طرح سے ٹیکسٹ بکس کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ تو جب ان کو بلایا گیا اور انہوں نے تھوڑا سا عربی کا مطالعہ کیا، تو اس کے بعد یہ پھر ان کی ٹیسٹمنی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ it has been a great pleasure to me to have clarified statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Allah, from God or Allah, because most of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad sallallahu alaihi wasallam must have been a messenger of God or Allah. سبحان اللہ، حقیقت اتنی واضح ہو گئی کہ اب غیر مسلموں نے بھی اس کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیا۔ بعد میں پروفیسر کیتھ مور مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے وہ وی ڈونٹ نو، لیکن یہ تو ان کی طرف سے جو ہے ایک ٹیسٹمنی آ گئی کہ یہ قرآن میں جو بات دکھی ہے بالکل ہو بہو سچ ہے۔ بلکہ اس دوران جو ہے جو یہ کائرو میں کانفرنس ہوئی تھی، اس دوران انہوں نے ایک بڑی حیرت انگیز بات شیئر کی۔ انہوں نے کہا دیکھیں، جو تیسری سٹیج ہوتی ہے ایمبریو کی، ٹھیک ہے، یہ جو مدغہ والی سٹیج، تو مدغہ کہتے ہیں چیوڈ سبسٹنس کو، یعنی ایک چربی جس کو چبایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی واضح ڈپکشن ہے، انہوں نے پھر تصویریں دکھائیں کہ تیسری سٹیج میں جو ہے یہ ساری جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ کس شکل میں ہوتی ہے، اور انہوں نے پھر ہاتھ میں ایک چربی کا ٹکڑا بھی پکڑا ہوا تھا، اس کو منہ میں ڈالا، چبایا اور دکھایا ہو گیا۔ دیکھیں کتنی کلیئر ڈپکشن ہے، کتنی کلیئر ایکسپلینیشن ہے کہ اس سٹیج میں بچہ کیسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ صرف گیس کر کے آج سے 14 سال پہلے جو ہے اس کو جان لے۔ تو اس سے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ جو قرآن کا جو متکلم ہے، یعنی جس نے قرآن پیش کیا ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ خدا ہی ہو سکتا ہے جس نے صحیح معنوں میں ہمیں تخلیق کیا۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ دلیل بھی ایک بہت بڑی دلیل بن گئی، اور اس سے بڑے لوگ مسلمان ہوئے پھر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب اپنی آیات دکھائیں گے آفاق میں بھی اور تمہارے اپنے جیوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بالکل واضح ہو جائے گا، بین ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، تو کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ حقیقت اتنی واضح ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں اتنی نشانیاں ہم دکھا دیں گے آفاق و انفس میں، یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اور یہ سبحان اللہ ریسنٹ ٹائمز میں ہوا، اور بھی بہت سی سائنٹیفک ڈسکوریز جو ہیں قرآن مجید میں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ ذرا ایک ٹرکی ایسپیکٹ ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑا اس کو کیئرفلی اس آرگومنٹ کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ سائنس جو ہے وہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایٹ اینی گیون ٹائم بیسٹ پاسبل گیس ہوتا ہے کسی بھی حقیقت کی تعبیر کے حوالے سے۔ ہو سکتا ہے سائنس کی ڈیولپمنٹ کے بعد اور چیزیں حقائق مزید جو ہے کلیئرٹی کے ساتھ آ جائیں، تو پھر کوئی تبدیل کرنی پڑے ہمیں قرآن کی انٹرپریٹیشن میں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو فیکٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ رحم مادر میں بچے کی تخلیق کے حوالے سے جو قرآن کی آیات ہیں،
تو یہ کیونکہ ایک سائنٹیفک فیکٹ اس طرح سے نہیں ہے، سائنس نے صرف وہ آلہ دے دیا ہمیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ تو باقاعدہ مشاہدہ ہے، تو اسے سائنٹیفک فیکٹ نہیں کہنا چاہیے، اسے یہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ باقاعدہ ایک مشاہدہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں آج، اور اسی وجہ سے یہ بڑی اسٹرانگ دلیل ہے دلیل معجزہ کے بعد، تو بہرحال اسے بھی پیش کیا جانا چاہیے۔ اینی ویز اب امید ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ جو اصل مسئلہ ہے آج کا وہ وجود خدا نہیں ہے، کیونکہ آج تو فیکٹس اتنے زیادہ آ چکے ہیں ہمارے سامنے کہ آپ کوئی اسے ڈینائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یعنی تخلیق کائنات سے بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اچھا یہ بیچ میں پھر ایوولوشن تھیوری لے کے آ جاتے ہیں، چلو آپ ایوولوشن تھیوری کو بھی چھوڑ دو، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ ایوولوشن، لیکن چلو نظم کائنات کو کیسے پھر آپ جسٹیفائی کریں گے؟ یہ تو ہر انسٹنٹ ان ٹائم یہ کنٹرولڈ ہے یونیورس اور اس کے جتنے بھی اجسام ہیں، کہ اتنا زیادہ کنٹرول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں ہلکا سا بھی اگر معاملہ آگے پیچھے ہوتا ہے تو یہ کائنات وجود میں نہیں رہ سکتی، تو یہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اچھا وہ تو جو کہانی ڈال دی آپ نے کہ یہ ملینز آف ایئرز میں یہ وال ہوتے ہوتے ہم یہاں تک پہنچ گئے، چلو چلو ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن اس کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ یہ تو ابھی کی بات ہے نا، یہ تو اس کے لیے تو بلینز آف ایئرز کو بلینز آف ایئرز نہیں چاہیے ایوالو ہونے کے لیے، یہ تو جو ہے ابھی ہیئر اینڈ ناؤ والی بات ہے۔ آج اگر گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ آگے تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جائے، یہ پورا نظام میں کائنات جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ جائے، تو نظم کائنات کے حوالے سے اتنے واضح دلائل آ چکے ہیں کہ اب یہ کوئی اگر کہتا ہے کہ یہ خود بہت چل رہی ہے کائنات تو پھر اسے انسین ہی ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ تو بالکل ہی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ رہی بات اصل مسئلے کی، وہ یہ ہے کہ پھر وہ سچا خدا ہے کون؟ یہ آج اس صدی کا سب سے بڑا کوشچن ہے، یاد رکھیں، اس صدی کا سب سے بڑا سوال یہی، سچا خدا کون ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس پہ پھر بہت جو ہے لے دے ہوتی ہے، اور اب تو انفارچونیٹلی مسلمان بھی جو ہے وہ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی دیکھیں تو سارے مذاہب بھی ٹھیک ہیں، مطلب ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسلام ہی حق ہے اور باقی مذاہب بالکل باطل ہے، اس طرح کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے، مذہبی رواداری ہونی چاہیے، اور جو ہے وہی مذہبی تکثیریت کا ایک نظریہ ہے وہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی وہ پیدا ہو گئے بیچارے، ان کا کیا قصور ہے، ہم مسلمان پیدا ہو گئے تو وہ عیسائی پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، تو جب تک کہ وہ کسی مذہب سے ان کا تعلق ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل ہے۔ تو یہ فتنہ ہمارے ہاں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کیونکہ اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکا کہ وہ سچے خدا کو ثابت کرنے کی دلیل کیا ہے۔ ویسٹ کے اندر تو یہ بات اسٹیبلش کر لی گئی نا کہ سچے خدا کی شناخت کرنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے بس ابھی مذاہب ٹھیک ہے بس، لیکن ہمارے پاس تو اسی دلیل موجود ہے، وہ ہے دلیل معجزہ، اور پھر اس کے علاوہ قرآن کے اندر جو دیگر حقانیت ہے قرآن کے والے سے دلائل موجود ہیں، وہ بھی اس پہ بہت بڑی جو ہے ٹیسٹیمنی ہے۔ تو یہ ہم نے ٹاپک الحمدللہ کنکلوڈ کر لیا ہے، اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پہ کوشچن پوچھیں اور بتائیں اپنے کمنٹس بھی، جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں ابھی، کہ کس حد تک کلیئر ہوا ہے یہ کانسیپٹ ان کے لیے، کیونکہ یہ بنیادی کانسیپٹ ہے، یہ فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے، اگر یہ کلیئر ہوگا تو آگے والے کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے، یہ کلیئر نہیں ہوگا تو پھر اگلے والے کانسیپٹ جو ہیں وہ بھی کلیئر نہیں ہوں گے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس بنیادی جو اکائی ہے اس پورے بلڈنگ بلاک کی، اس کو صحیح جگہ پہ رکھا جائے، صحیح طریقے سے فٹ کیا جائے۔ تو اب ہم کوشچن دے دیتے ہیں، اور کمنٹس ہیں تو ضرور بتائیں، یعنی تو کوشچن پوچھیں اور یہ بتائیں کہ اس سے آپ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا، یہ جو ابھی تک ہم نے 3 ہفتے کا یہ جو پہلا ٹاپک کور کیا ہے، اس نے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی جو ہے آپ محسوس کر رہے ہیں، یا اپنے خیالات میں کیا تبدیلی آپ کو محسوس ہوئی؟ جی شکریہ مدثر بھائی۔ اب اگر آپ کے اس وقت کوئی لائیو کوشچن ہے تو ہم لے لیتے ہیں، یا پھر آپ کی کوئی بھی آبزرویشن تھی۔ فی الحال میرے پاس ایک ریٹن کوشچن ریسیو ہوا تھا ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے، مدثر بھائی میں اس کو ریڈ کر دیتا ہوں جب تک باقی لوگ جو ہے وہ اپنے کوشچنس پہ غور کر لیں۔ جی جی صبح ایک کوشچن یہ تھا کہ کیا قرآن کی تعلیمات اور احکامات پر عمل نہ کرنا قرآن کو معجزہ نہ ماننے کے مترادف ہے؟ جی ہاں جی، اچھا کوشچن ہے یہ۔ دیکھیں 2 سٹیپس ہیں نا، حقیقت کے ادراک کی
ایک طرح سے نا سطحیں ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آپ ایک بندہ جو ہے تسلیم کر لے کہ اسلام ہی سچا دین ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو ساری بات ہے وہ اس مقام پہ ہے کہ اب اسے پتہ ہی نہیں کہ سچا دین کون سا ہے. تو پہلے تو اس نے عقل کو استعمال کرنا ہے اور ریشنل انکوائری کی بنیاد پر پہنچنا ہے اس حد تک کہ وہ سچا دین کون سا ہے. اب اگر اسے معلوم ہو گیا کہ سچا دین اسلام ہے, کلیئر ہو گیا, اسے کوئی اب شک باقی نہیں رہا اس کے اندر, تو اب جو ہے اسے اب ایکسیپٹ کر لینا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا ہے. تو یہ پہلا سٹیپ وہ کراس کر لے گا. لیکن ظاہر بات ہے آپشن اس کے پاس ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا ادراک کرنے کے باوجود ایکسیپٹ نہ کرے. ابو جہل کا معاملہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے, یہ جو ابو جہل کے وجہ سے کچھ واقعات بڑے انٹرسٹنگ ہیں کہ یہ دن میں تو مخالفت کیا کرتے تھے, اچھا رات میں چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے یہ سردار, جس میں یہ ابو سفیان اور ابو جہل اور اخنس بن شریح یہ تین بڑے ان کے بزرگ تھے. تو جب ایک دفعہ پکڑے گئے, دو تین دفعہ ایسا ہوا پکڑے گئے, تو اخنس بن شریح سے رہا نہیں گیا, وہ دونوں کے پاس گیا, ابو سفیان کے پاس بھی گیا اور ابو جہل کے پاس بھی گیا. اس نے ابھی اگر یہ حق ہے تو ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے تو خیر بات کو آگے پیچھے کیا, لیکن ابو جہل نے صاف کہا مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف اللہ کی کتاب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اور بنی عبد المناف جو ہے ان کے درمیان ایک ٹسر چلی آ رہی ہے, ایک پٹا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی, ہم نے ان سے بڑھ کے کی. انہوں نے جو ہے کعبے کی تولیت کا حق ادا کیا, ہم نے اس سے بڑھ کے کیا. اب یہ اپنے درمیان رسول لے آئے, ہم کہاں سے لے کر آئیں؟ تو میں تو کبھی نہیں مانوں گا. دیکھیں تو بات وہی ہے کہ ایک بندے کا پاس تو بڑا ایک اختیار تو دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے, اما شاکر اما کفورا. تو پہلا سٹیپ جو ہے یہ اس کا ادراک کرنے کے بعد اسے یہ لینا ہے کہ اس نے ایکسیپٹ کرنا ہے, دائرہ اسلام کے اندر آ جانا ہے. پھر دوسرا ٹیسٹ ہے کہ وہ پھر جو اسلام کی تعلیمات ہے اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ دوسرا ٹیسٹ ہے. اچھا وہ دو ہی صورتیں ہوں گی, یا تو اس پہ عمل کرے گا یا پھر یہ ہے کہ عمل نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, تب بھی اگر وہ عمل نہیں کرتا تو تب بھی وہ گمراہ ہے اور اسے منافق کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور دونوں سٹیپس کے اندر اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. جب حق سمجھ میں آ گیا اس کے بعد مہلت ملتی ہے. اس مہلت کے اندر بھی انسان حق کو ایکسیپٹ نہ کرے گا, نہیں کرے گا تو اس کے دل پہ مہر لگ جائے گی, وہ اب کبھی بھی وہ چاہے بھی تو نہیں آ سکتا. یہ معاملہ پہلے سٹیپ کے اوپر بھی ہے, یہ معاملہ دوسرے سٹیپ کے اوپر بھی ہے. تو یہ ہے جی پورا پروسیس. ٹھیک ہے, تو ایک معجزے کا ادراک ہو گیا, یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کو اب اس نے اس کا ادراک کرتے ہوئے ایکسیپٹ کرنا ہے دین اسلام کو, یہ پھر ایک سٹیپ ہو جائے گا. نہیں پہلا جو ہے اس نے ہرڈل کراس کر لیا, لیکن اب بھی امتحان ختم نہیں ہوا. اب اللہ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے, یہ دوسرا پھر بڑا ٹیسٹ ہے. تو اس میں جہاں پہ کوئی فیل ہو گیا تو بس وہ پھر ناکام ہو جائے گا. جو پاس ہو گیا تو وہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا. تو یہ پورا پروسیس ہے, اس کو سامنے رکھنا چاہیے. جزاک اللہ مجسم بھائی. یہ ایک وہ سوال تھا جو ہمیں پہلے سے ریسیو ہوا تھا. ایک ریز ہینڈ ہے, میں ان کا کوشچن لیتا ہوں. جی مونس حسن خان, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ کو ان میوٹ کی ریکویسٹ بھیجی گئی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جیسے قرآن مطلب جو ہے ایک لیے جائے حجت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ایک یہ بات ہو گئی. اب ہم بینگ مسلم ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کی پہلی دلیل یہ ہو جائے گی کہ جیسے کوئی جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے ساری انسانیت کے تمام مخلوقات کو, اگر ہم بولیں کہ اس جیسی کتاب یا اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کے لے کر کے آؤ, اگر تم سمجھتے ہو, اگر تمہارا دعویٰ صحیح ہے کہ یہ جو ہے کتاب حق نہیں ہے. ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہو گیا کہ یہ شاید تھوڑا سا میں نے اس کو اپنے طور پہ بھی سوچا کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تک, ان تک جو ہے نبوت اور رسالت کو, حضرت ہارون علیہ السلام کو بگاڑ کے جس طرح وہ سمجھتے ہیں, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تمام کو مانتے ہیں, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لے آتے ہیں.
لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہیں جو ان تمام کی گواہی دیتے ہیں، اور اسلام کے اندر مطلب جو ہے ان تمام پچھلی چیزوں کے اوپر جب تک آپ ان کو نہیں مانیں گے تب تک آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں. تو ہماری دوسری دلیل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ مطلب ہمارے پاس اور ایسی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جس کے بنیاد پر ہم یہ حجت تمام کر سکیں کہ جی کامیابی کا اصل زینہ یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے یہودیوں کو جیسے ایک طریقے کا استثناء، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی اپنے بیانات میں متعدد بار کہا کہ استثناء، کیونکہ اللہ کی لاڈلی قوم پہ استثناء یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان لے تو شاید ان کی بخشش کا کوئی معاملہ ہو جائے کم و بیش. تو اس حوالے سے اور مزید کیا جو ہے ایک دو باتیں ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پر ہم ایک اپنا ٹھوس وہ ویو پوائنٹ بنا لیں اور اس کے اوپر کبھی کسی فورم کے اوپر ڈسکس کرنے کا یا اس کو پیش کرنے کا موقع ہو، اس حوالے سے ہمیں اس میں رہنمائی ہو سکے. اس میں ایمان کا پہلو بھی کور ہو جاتا ہے اور یہ کہ اسلام کی حقانیت کا پہلو بھی اجاگر ہو جاتا ہے. جی جی جی، بڑا اچھا کوشچن ہے. دیکھیں جو حتمی دلیل ہمارے پاس ہے نا، یعنی جس پہ کوئی کوشچن اٹھا ہی نہیں سکتا، وہ یہ دلیل معجزہ ہی ہے. اس کے علاوہ باقی سب سپورٹنگ آرگومنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی یہ جو دلیل ہے یہ چھوٹی دلیل نہیں ہے نا کہ بھائی ہم کیوں قرآن کو حق مانتے ہیں. کیونکہ قرآن سچے خدا کی طرف سے معجزہ ہے، اور اس پہ اس کا چیلنج ہے کہ اس جیسی تم ایک صورت بنا کے لاؤ اگر تم سچے ہو. اور اللہ نے خود کہہ دیا کہ تم نہیں لا سکو گے. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. بال تو اللہ کے کورٹ میں ہے، اب ہم تو پیش کریں بس اسے. اور 14 سال گزر چکے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں پیش کر سکا. تو یہ وہ دلیل ہے جسے ڈنکے کی چوٹ ہمیں پیش کرنا چاہیے. ابھی ریسنٹلی اگر آپ دی ریوائول میڈیا کو فالو کرتے ہیں تو ہم نے ایک جارڈن پیٹرسن، ایک کافی بڑی شخصیت ہے ویسٹ کی، ان کو پچھلے دنوں ایک مسلمان دائی ہیں محمد اجاب، انہوں نے ایک دعوت دی ہے اسلام کی. اس کے اوپر بھی ہم نے ایک سیشن کیا تھا، تو ضرور آپ اسے دیکھیں کہ انہوں نے بھی یہی بات پیش کی. دیکھیں ہائیسٹ انٹلیکچوئل سطح پہ بھی اگر آپ یہ بات پیش کریں گے تو یہ ایسی بات ہے کہ اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنی واضح دلیل ہے ہمارے پاس. دوسری دلیل اگر کوئی ہو سکتی ہے ہمارے پاس، وہ ہے کہ جو قرآن کے اندر دیگر اور ایویڈنسز موجود ہیں آج، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی رحم مادر میں بچے کی تخلیق. اب یہ وہ معاملہ ہے کہ آج کل سائنٹیفک دور ہے تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ 14 سال پہلے تو وہ آلات ہی نہیں تھے ہمارے پاس کہ ہم دیکھ سکتے کہ رحم مادر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ بہو بہو یعنی ایسی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے ان سٹیجز کو بیان کیا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی جو قرآن کا پیش کرنے والا ہے سچا خدا، وہی ہمارا سچا خالق ہے، کیونکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ اس نے کیسے تخلیق کیا. تو یہ بڑی دلیل بن جائے گی. تیسری بھی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ بھی اس کا بڑا پہلو جو ہے وہ پرزرو کیا گیا احادیث کی صورت میں. اور اس حدیث کی صورت میں جو ہمارے سامنے بات واضح ہوتی ہے کہ وہ صادق اور امین تھے. اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ اس پہ قرآن کی شہادت بھی موجود ہے کہ وہ جو ہے گئے ہیں اوپر اسراء و معراج کی رات میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت بھی ایک طرح سے ایک سیکنڈری دلیل بنتی ہے. تو یہ دلائل آپ پیش کر سکتے ہیں حقانیت اسٹیبلش کرنے کے لیے، لیکن جو الٹیمیٹ آرگومنٹ ہے نا وہ ہمیشہ سے معجزہ ہی ہے اور آج بھی معجزہ ہی ہے، کیونکہ اس کے آگے کوئی آرگومنٹ اور کوئی دیا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہوتا ہے، اس میں آپ کو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. باقی آرگومنٹ اگر آپ پیش کریں گے تو پھر آپ خود مسئول ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ پھنس جائیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے دین کو نقصان ہوگا. یہ وہ آرگومنٹ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے خود پیش کیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود پیش کیا تھا. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام تو گھبرا گئے تھے، آپ کو پتا ہے جب پھر جو جادوگر تھے انہوں نے وہ پھینکا ہے سب کچھ اپنا، کسی نے عصا پھینکا، کسی نے جو ہے رسی پھینکی، تو وہ اژدہا بن گیا، وہ بھی سانپ بن گیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ تھوڑے اندر دل میں گھبرائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ آپ گھبرائے مت، آپ ہی غالب ہوں گے. پھینکے تو صحیح، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام خود بھی جو ہے جادو کے ایکسپرٹ تو نہیں تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ پھینکیں، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے اس کو سنبھالنا. یہی معاملہ قرآن کے معجزے کا ہے اور اس پہ جو چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا اس کا ہے. اس پہ ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا بھائی دلیل ہے، یہ کوئی لے کے آئے جیسی کی صورت
تو آپ آنکھیں بند کر کے اسے پیش کریں، باقی خود اسے اللہ پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو یہ بات سب سے بڑی دلیل ہے جس کو آپ کسی بھی فورم پہ جو ہے نا ڈنکے کی چوٹ اور بوانگ دہل پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. جزاک اللہ مدثر بھائی. اگر مزید کوئی سوال ہے تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر لیں تاکہ آپ کو انمیوٹ کیا جا سکے. جی، کوئی اور کوشچن ہو یا اور کمنٹ؟ اگر آپ کا جی مونس، اگر آپ کا کوئی فالو اپ کوشچن ہے تو آپ مزید اس اپنے کوشچن میں یا مزید ایکسپلینیشن کے لیے بھی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی مدثر بھائی، ایسا لگا کہ مزید کوئی سوال نہیں ہے اب ہمارے پارٹیسپینٹس کے پاس. چلا یہ تو کنفرم کر دیں کہ سب کو کلیئر ہو گیا جو سمجھایا گیا تھا، کیا وہ اندر اتر گیا یا نہیں. اگر نہیں ہوا تو ہاتھ کھڑا کریں، ہو گیا نہیں، اگر ہو گیا تو ہاتھ کھڑا کریں. اس کا مطلب ہے نہیں ہوا. ہاتھ تو کسی کا کھڑا نظر نہیں آ رہا. آپ اچھا، مونس حسن ہینڈ ریز خان آئے گا. صاحب کا تو ٹھیک ہے، لگ بھی رہا ہے کہ ہو گیا. دیگر پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی 1440 محمد شمیم اور ارشدان اللہ خان. آپ اس سوال کا جواب دینا پسند کریں گے کہ جو کانسیپٹ آپ کو بتائے گئے وہ آپ کو اسلام بھائی تو ہمارے مطلب کلیئر ہے، ان کو تو میرے خیال میں ہو گیا ہوا ہے. باقی جو ہیں شمیم بھائی ذرا لیٹ آئے، امن بھائی جو ہیں وہ تو شاید کلیئر ہے ان کا. کلیئر ہے، ٹھیک ہے جی. تو ٹھیک ہے، الحمدللہ. اصل مقصد تو یہی ہے کہ یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئے. بہرحال ہماری ہیلپ کریں اس حوالے سے کہ یہ اس بات کو پھیلائیں. اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی آپ کنیکٹ کریں. آج کل تو یہ بڑی سہولت ہے، گھر سے بیٹھ کے وہ اس سیشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو آپ اپنے دوست احباب ہیں ان کو بھی اس سیشن میں لے کر آئیں. ڈیفینیٹلی جو ہے مقصد یہی ہے کہ ایمان کی بنیادوں کو ہم سمجھیں. یہ کلیریفیکیشن اگر ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر ہمارے عمل پہ بھی اس کا بڑا پازیٹیو اور بڑا گہرا اثر پڑے گا. تو آگے بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ابھی ہم نے کور کرنے ہیں. ابھی تو حقیقت ایمان کا جو پہلا ٹاپک تھا اس کو ہم نے کور کیا ہے. اب ایمان باللہ کو ہم نے بڑا تفصیل سے دیکھنا ہے جس میں توحید کا تصور آئے گا. تو بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں آگے. آپ سب لوگ جو ہیں خود بھی اس میں ضرور آئیں اور جو اپنے دوست احباب ہیں ان کو بھی اس کے اندر جو ہے آنے کی دعوت دیں تاکہ زیادہ سے لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں. تو باقی جو ہے جو چیزیں ہیں وہ کورس کوآرڈینیٹرز آپ کو اس حوالے سے مطلع کرتے رہیں گے. کویشچن اگر بعد میں ابھی نہیں پیش، اگر ذہن میں نہیں ہے تو بعد میں اگر ذہن میں آتا ہے تو تب بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تو یہیں پہ ہم آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. جی الحمد للہ. جی مدثر بھائی، انشاءاللہ ہم ان سے مٹیریل نیکسٹ شیئر کر دیں گے. تو اٹینڈنس کا لنک شیئر کیا گیا تو ہوپ فلی آپ لوگوں نے اپنی اٹینڈنس مارک کر دی ہوگی. تو انشاءاللہ پھر مدثر بھائی اوور ٹو یو. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.